بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم عن انس بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بنی ھذا یقتل بارض یقال لها کربلاء فمن شہد ذلك منکم فلینصرہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں، تمام حمدیں اور تمام ثنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے ہیں، جس ذات پاک کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی، ابدی، سرمدی، واجب الوجود اور وحدہ لا شریک ہے۔ اسی لیے ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، اور بے حد و حساب درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور بے حد و حساب سلام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور تمام بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کہ جن کے ذریعے اور جن کے طفیل ہم تک دین اسلام پہنچا۔ بزرگوں، دوستوں، آج کا دن تاریخ اسلام کا عظیم دن ہے، اور اس دن کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظمت دی ہے کہ کئی انبیاء علیہم السلام کی زندگی کے واقعات اس دن کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ ہے دن 10واں، اس کو یوم عاشور کہتے ہیں، دن 10واں یعنی 10واں دن۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ کے نظام میں یہ کائنات، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے تخلیق فرمائے گئے۔ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی گئی۔ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ پاک نے فرعون اور ظالموں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یہ وہ دن ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ
کہ اے مدینہ منورہ والو، آپ لوگ اس دن روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس دن فرعون سے نجات حاصل ہوئی تھی، شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اعز و اقربا اور ان کے چاہنے والے، ان کے گھرانے کے 72 افراد کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے۔ آپ کے علم میں ہوگا یہ واقعہ سن 60 ہجری کے آخر میں اور 61 کے شروع میں رونما ہوا تھا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والے، اپنے نواسوں کے بچے کتنے شہید ہوئے تھے۔ حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت محمد، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، یہ پانچوں کے پانچ امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں۔ دوسری بیویوں سے جناب علی کرم اللہ وجہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ بھی اس کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ خود امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے 2 لخت جگر، ایک حضرت علی اکبر اور ایک حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہما، یہ بھی شہید ہوئے۔ انہوں نے جام شہادت کیا۔ شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک سری شہادت ہوتی ہے، ایک جہری شہادت ہوتی ہے۔ سری شہادت وہ ہوتی ہے کہ خبر آ جائے کہ فلاں شہید ہو گیا، لیکن پہلے کسی کے علم میں نہ تھا، اس کو کہتے ہیں سری شہادت۔ ایک جاری شہادت ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں پہلے لوگوں کو پتہ ہو چکا تھا کہ یہ بندہ شہید ہوگا، اس کو کہتے ہیں جاری شہادت۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے سری شہادت ہے کہ ان کے بارے میں اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن جب شہید ہو گئے تو پتہ چلا کہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جناب علی کرم اللہ وجہ اور جناب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ تمام وہ شخصیات ہیں جن کی شہادت کا پہلے اعلان ہو گیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم کے بارے فرمایا کہ یہ بھی شہید ہوں گے، عثمان غنی بھی شہید ہوں گے، جناب علی بھی شہید ہوں گے اور امام حسین بھی شہید ہوں رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جن لوگوں کی شہادت کا اعلان ہوا اس کو کہتے ہیں جہری شہادت۔ اب وہ کون سی حدیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید ہو گئے۔ 2 حدیث ہیں، ایک کا تعلق کوہ صبیر سے ہے اور ایک کا تعلق احد پہاڑ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے کوہ صبیر پر، یہ مکہ مکرمہ میں پہاڑ ہے۔ تو جب آپ اوپر چڑھے، اس کے تشریف لے گئے تو وہ ہلنے لگا، فتحرک، اتنا ہلا کہ اس کے اوپر جو وہ پہاڑ کے ٹکڑے یا پتھر جو علیحدہ پڑے ہوئے تھے وہ ہل کے نیچے گر گئے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اسکن، اے پہاڑ ٹھہر جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرے اوپر نبی اللہ کھڑے ہیں، صدیق اکبر کھڑے ہیں اور 2 شہید تیرے اوپر کھڑے ہیں۔ آپ نے اس پہاڑ کو خطاب کیا۔ پھر مدینہ منورہ میں ایک دن جناب انس فرماتے رضی اللہ عنہ، آپ
احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب احد پہاڑ پر تشریف لے گئے فرجافا وہ ہلنے لگا، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فضرب برجلہ اپنا پاؤں اس پر مارا، فرمایا کہ اے پہاڑ تجھے خبر نہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تیرے اوپر ایک نبی اللہ کھڑے ہیں، ایک صدیق کھڑے ہیں، اور 2 شہید تیرے اوپر کھڑے ہیں۔ اچھا، ان 2 احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں کو بھی نظر آتا تھا، پہاڑ بھی دیکھتے تھے اور پہاڑ بھی سنتے تھے۔ پہاڑوں نے دیکھا کہ ہمارے اوپر نبی اللہ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو خوشی سے ہلنے لگے، خوشی سے ہلنے لگے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، تو انہوں نے سنا، اور سننے کے بعد وہ رک گئے۔ پھر آپ نے ان کو سنایا کہ اے پہاڑ تیرے اوپر نبی اللہ کھڑے ہیں، صدیق اکبر کھڑے ہیں، اور 2 شہید تیرے اوپر کھڑے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد جبل، احد ایک پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا بھی اس سے محبت کرتا۔ کتنا وہ بے نصیب انسان ہے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں ہے، اور کتنا خوش نصیب وہ پہاڑ ہے کہ جو آپ کی محبت میں جھومتا ہے۔ نبی دانم کیا خچو دم دیدار میں رقصم، مگر نازم بری ذوقے کے پیشے یار میں رقصم۔ پہاڑ نے کہا میں تو حضور کی محبت میں جھوم رہا ہوں، یعنی پہاڑوں کے دل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جس کو محبت سے تعلق ہی کوئی نہیں وہ بد نصیب کیسا انسان ہے۔ کتنا خوش نصیب وہ انسان ہے جس کے دل میں مصطفیٰ ہے۔ اور امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں لکھا ہے 2 راوی ہیں، ایک جناب انس رضی اللہ عنہ اور ایک جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دونوں فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور پوری انسانی سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام نے پوری انسانیت، ماں باپ اور اولادوں کو ایک طرف کر کے اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ آج لوگوں نے اس چیز کو معمولی سمجھ رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض بدبخت لوگ، بے نصیب لوگ ایسے ذکر کرتے ہیں جیسے کوئی اپنا چھوٹا بھائی ہوتا ہے یا چاچا تایا ہوتا ہے جی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتیں، اتنی شانیں اور اتنے مقامات اور اتنے اختیارات ان کو عطا فرمائے ہیں جن کا بھی آپ نے نعت پاک میں ذکر سنا، کتنی شان ان کو دیے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام جب بھی بات کرتے تھے عرض کرتے تھے فداک امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ پر قربان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس معاشرہ میں زندگی بخشی ہے جی، اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی مخلوق میں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں جی، برادری ہے، خاندان ہے، دکان ہے، مکان ہے، کاروبار ہے، مال و دولت ہے، یہ تمام چیزیں انسان کے ساتھ ہیں۔ انسان کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، انسان کو برادری سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے مکانوں سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے کاروبار سے محبت ہوتی ہے، انسان کو مال و دولت سے محبت ہوتی ہے۔ یہ محبتیں ناجائز نہیں ہیں، یہ ناجائز نہیں ہیں، یہ ساری محبتیں جائز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورۃ توبہ آیت مبارکہ میں 24 میں ان تمام محبتوں کو بیان کر کے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، کل اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے
ان کانا آباؤکم و ابناؤکم، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے، اپنی امت کو فرما دیجئے، تمام انسانوں کلمہ پڑھنے والوں کو فرما دیجئے، ان کانا آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے خاندان، و اموال اقترفتموہا اور تمہارے مال، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، و مساکن تردونہا اور وہ تمہارے مکانات جسے تم پیار کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے، نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اور جہاد سے زیادہ پیاری ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یعنی یہ 8 محبتیں اللہ پاک نے بیان کی ہیں جو انسان کے دل میں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان 8 محبتوں کے مقابلے میں میری محبت زیادہ ہونی چاہیے، میرے محبوب علیہ السلام کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ آج ہمیں اولاد سے بڑی محبت ہے، اولاد کی خاطر دین چھوڑ دیتے ہیں۔ شادی بیاہ ہو تو اولاد کہتی ہم نے ہندوؤں کی طرح ناچنا ہے، اپنی ماں بہن کی فلم بنانی ہے، اور وہ کہتے ہیں بیٹا برادری کیا کہے، دنیا کیا کہے گی، ابا دنیا کہتی رہتی ہے یہ کام کرنے، چلو پھر کر لو۔ تو یہ محبت اللہ سے ہوئی یا اولاد سے ہوئی؟ یہ اولاد سے محبت ہے۔ یہ شخص اللہ کے نزدیک قابل عذاب ہے کہ نبی اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا اور ہندوؤں کے نقش قدم پر چلا۔ پھر کہتے ہیں جی برادری چھوٹتی ہے، تو برادری کہاں رہتی ہے ساتھ؟ کس کی برادری ساتھ قبر میں گئی ہے؟ کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ برادری قبر میں گئی؟ نہ برادری قبر میں گئی، نہ ماں باپ قبر میں گئے، نہ اولاد قبر میں گئی، نہ بیوی بچے، نہ بہن بھائی، نہ خاندان، نہ مال و دولت، نہ دکان و مکانات، کوئی چیز انسان کے ساتھ قبر میں نہیں گئے۔ تو قبر میں کیا گیا؟ قبر میں عشق مصطفیٰ گیا، اور قبر میں اعمال صالح۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ وہ محبتیں ہیں جو قبر میں بھی کام آتی ہیں، لیکن اب ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ایک طرف اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے، ادھر دنیا کے معاملات آتے ہیں تو دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول پاک کی محبت کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور صحابہ کرام ایسے عظیم لوگ تھے، وہ جان دے دیتے تھے لیکن سرکار کائنات کی محبت نہیں چھوڑتے۔ کئی ظالموں نے، کئی مشرکین اور کفار نے صحابہ کرام کو اذیتناک تکلیفیں، ایسی تکالیف دی ہیں کہ بیان سے باہر ہے۔ انگلیاں کاٹ دی، بازو کاٹ دیے، ہاتھ کاٹ دیے، ٹانگیں کاٹ دی، اور کہا بتاؤ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ کہا یہ جان تو کچھ چیز نہیں ہے، ہر چیز قربان ہے، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑے۔ یہ تھی محبت لوگوں کے اندر جو آج مفقود ہو چکی ہے۔ مفادات کی محبت آ گئی ہے۔ کتنے وہ خوش نصیب پہاڑ تھے جو اللہ کے نبی پاک سے محبت کرتے تھے۔ ہمارے پیارے بزرگ بابا نگینہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا نام لکھا ہوا، وہ محمد یوسف علی نگینہ صاحب، یہ میاں ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شرق پرشی والے بزرگ تھے، ان کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو جب مدینہ منورہ پہنچے تو دوستوں سے فرمایا لے کسی نے عاشق رسول دیکھنا ہے جو آج بھی دنیا میں ہے، 1400 سال سے ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، وہ کون سا عاشق رسول ہے 1400 سال سے زندہ ہے اور دنیا میں موجود ہے؟ پوچھا حضور وہ کون ہے؟ فرمایا میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ تو سارے دوستوں کو احد پہاڑ کے پاس لے گئے، فرمایا یہ عاشق رسول ہے۔ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احد جبل یحبنا و نحبہ، احد ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتا ہے۔ یقین جانو جانور آپ سے پیار کرتا ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنے لگے تو اونٹ جو تھے
آگے آتے تھے، حضور پہلے مجھے قربان کر۔ یہ زندگی تھی، یہ انسانیت تھی، اور یہ پیار تھا، اور یہ محبت تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہیں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اور یہ آپ نے شعر سنا ہوگا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گشت زنا، سر کٹاتے ہیں آپ کے نام پہ مردان عرب۔ فرمایا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کی وہ ذات ہے جن کا نام سن کے لوگ جانیں قربان کر دیں۔ دیکھو ممتاز قادری، دیکھو غازی الدین شہید، دیکھا نہیں ہے جی عام جیسے ہم اب دیکھا نہیں، دیدار آپ نے پھر کرایا، ان کو دیدار آپ نے کرایا، لیکن اپنی جان رسول پاک پر قربان کر، اور اس کو رسول پاک سے اس کا دیدار ہوتا تھا، یقین جانو۔ اور ایسے لوگوں کو جنت سے کھانے کے لیے پھل آتے تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب مشرکین شہید کرنے لگے تو ان کے گھر والوں نے دیکھا، کافروں کے گھر والوں نے دیکھا کہ حضرت خبیب ان کو باندھا ہوا ہے زنجیروں سے، اور ان کے سامنے انگور آ رہے ہیں، انگور کھا رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں لکھا، جنت سے انگوروں کے پھل آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اور اس کے پیارے منہ سے جو محبت ہے، یہ بہت بڑا اثاثہ ہے بزرگوں دوستوں، بہت بڑا اثاثہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ صحابہ کرام اپنی محبت کی بڑے تذکرے کیا کرتے تھے۔ ایک دن جناب انس فرماتے ہیں، ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ پوچھا قیامت کی تیاری کی ہے کوئی؟ اچھا، سوال وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جیسے اربوں انسان کٹھے ہو جائیں، ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ وہ صحابی ہیں۔ لاکھوں اولیاء کٹھے ہو جائیں، غوث کتب ابدال اکٹھے ہو جائیں، وہ ایک جناب سے بلال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اور جس نے دیدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس کے برابر اس کے پائے کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اب ایسے کرنی رضی اللہ عنہ، حالانکہ وہ اتنے بڑے عاشق رسول ہیں کہ دنیا ان کا نام لیتی ہے، وہ بھی جناب سینہ بلال کے برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے دیدار نہیں کیا، انہوں نے دیدار کیا۔ تو صحابی جو ہوتے ہیں ان کا تو بہت مقام ہوتا ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہوتا ہے، یہ ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی پوچھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو نے قیامت کی تیاری کی ہے کوئی؟ اب اس کی یہ بہت بڑی تیاری تھی کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والا عظیم صحابی تھا۔ اس نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوگی، آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوگا، کتنا خوش نصیب ہوگا، لیکن نہ اس نے نماز پر ناز کیا، نماز پڑھتے تھے ناز نہیں کیا، نیکیاں کرتے تھے ناز نہیں کیا، روزہ رکھتے تھے ناز نہیں کیا، جہاد کرتے تھے ناز نہیں کیا، خیرات کرتے تھے ناز نہیں کیا، بڑے بڑے اچھے اعمال کرتے تھے، کسی عمل پر ناز نہیں کیا۔ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ تیاری بھی کی ہے کہ نہیں؟ عرض کیا تیاری تو کوئی، تیاری تو کوئی، ہم بغیر تیاری کے تیار ہیں، ہم بغیر تیاری کے تیار ہیں، اور وہ تیاری کے باوجود کہتے ہیں تیاری کوئی نہیں۔ اللہ، کیسی ان کی شان ہے۔ آپ نے مجھ سے کوئی تیاری ہے؟ وہ عرض کر سکتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ آپ کا دیدار کر رہا ہوں، سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں آپ کے پیچھے، سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ وہ ساری باتیں گنوا سکتے تھے، لیکن جو بات گنوانے کے قابل تھی وہ انہوں نے بیان کی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس دل کے اندر آپ کی اور اللہ کی محبت، کیا بات، آپ کی اور اللہ کی محبت۔ اب جواب سنیے کیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
حاضر خدمت ہے، دیدار سے فیض یاب ہو رہا ہے، اور نماز پر ناز نہیں کر رہا، روزے پر ناز نہیں کر رہا، قابل ناز چیزیں ہیں، زکوٰۃ پر ناز نہیں کر رہا، قابل ناز چیزیں ہیں، بہت بڑی عبادات ہیں، لیکن ان پر ناز نہیں کر رہے۔ عرض کیا حضور اس دل میں اللہ کی راہ کی محبت ہے، کیا بات۔ تو کریم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھر غم کس بات کا ہے، جنت میں جہاں میں ہوں گا وہی تو ہوگا۔ جناب انس فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من حبا، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ فرماتے میں نے جھٹ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جناب عرض کیا حضور میرے ماں باپ صدقے قربان جائے، مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے صدیق اکبر سے محبت ہے، مجھے فاروق اعظم سے محبت ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے، اور یہ جو محبتیں ہیں یہ نصیب سے آتی ہیں، آپ کی محبت کے مقابلے میں کسی کی محبت کی کوئی حقیقت نہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ شفا شریف میں لکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ کی ایک کلمہ پڑھنے والی جی آپ کی دیوانی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے آستانہ میں حاضر ہوتی ہے۔ عرض کیا ماں جی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے دروازہ کھولا جی، کیونکہ آپ کے حجرت شریف میں آپ کا مزاج شریف بنا ہے نا، تو آپ نے جب آپ کا مزاج شریف دیکھا تو قاضی ایاز مالکی شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ اس عورت نے کیا عرض کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، عرض کہتی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، وہی شہید ہو گئے۔ آپ کا یعنی مزاج شریف دیکھ کے شہید ہو گئے۔ کیا محبتیں تھیں ان لوگوں کی، یعنی کیا پہاڑ تھے وہ، کیا پرندے تھے وہ، یعنی کیا بکریاں تھیں، کیا اونٹ تھے وہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم آپ فیض یاب ہو رہے ہیں، اتنے بکریوں کا ریوڑ آیا، ساری بکریاں حضور کو سجدے میں گئی، تمام بکری سجدہ کر دیا آپ کو۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور ہمارے باپ صدقے قربان جائے، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ فرمایا نہیں، تمہارے پاس زبان ہے محبت کا اظہار کے لیے، ان کا اظہار محبت کا طریقہ یہ ہے۔ اونٹ سجدے کرتے تھے۔ تو پیارے بزرگوں دوستو، بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کتنے خوش نصیب پہاڑ تھے جو آپ سے محبت کرتے تھے۔ آپ نے جب پہاڑ احد پر چڑھے فرمایا اے پہاڑ تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرے اوپر ایک صدیق اکبر ہے اور 2 شہید تیرے اوپر کھڑے۔ اپنا بھی بیان کیا۔ اب وہ 2 شہید کون تھے؟ ایک تھے جناب سیدنا فاروق اعظم اور دوسرے تھے جناب عثمان غنی۔ آپ نے اعلانیہ فرمایا یہ دونوں شہید ہو گئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، یہ بھی صحیح بخاری میں تشریف آتی۔ اس باغ کا دروازہ تھا، کسی نے دستک دی، فرمایا اس کے دروازہ کھولو وبشروا بالجنہ، اور اس کو خوشخبری دے دے تو جنتی آدمی ہے۔ جب دروازہ کھولا تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر دستک ہوئی، فرمایا ان کے لیے دروازہ کھول دو، ان کو بھی فرما تم جنتی ہو۔ دروازہ کھولو تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر تیسری دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، فرمایا اس کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور ان کو یہ کہہ دو تم جنتی بھی ہو، شہید بھی کیے جاؤ گے۔ تو دیکھا تو عثمان غنی تھے رضی اللہ عنہ، تو جن کا آپ نے اپنے زارہ زمانہ حیات میں اعلان فرمایا شہادت کا، وہ شہادتیں جہری شہادتیں کہلاتی ہیں، اور جس کا اعلان نہیں ہوا جیسے جناب امام حسن رضی اللہ عنہ یا اور کئی صحابہ کرام کہ جو شہید ہو گئے لیکن اعلان نہیں ہوا جی، وہ شہادتیں سری شہادتیں ہیں۔ اور حضرت امام حسین ان شہداء میں سے ہیں کہ جن کا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کئی مرتبہ نبی علیہ السلام نے ذکر کیا کہ اس میرے بیٹے کو شہید کیا جائے۔ ان کی تھوڑی سی مختصر زندگی جو ابتدائی زندگی ہے
وہ ہر مسلمان کو علم ہونی چاہیے۔ یہ 5 شعبان کو 4 ہجری میں پیدا ہوئے امام حسین۔ شعبان المعظم کی 5 تاریخ تھی اور ہجریت کا 4تھا سال تھا جب یہ امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اور جب پیدا ہوئے تو اذن فی اذن الحسین حین ولدت فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو آپ کے کان میں اذان دی۔ ابو رافع فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ان کے کان میں اذان فرما رہے ہیں۔ کیسے خوش نصیب تھے جن کے کان میں اذان امام الانبیاء نے دی ہے۔ آج ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دادا سے نہیں کہتے اذان میں، دادا سے نہیں کہتے، ابو سے نہیں کہتے، تایا سے نہیں کہتے، نانے سے نہیں کہتے۔ کیوں؟ دادا نماز نہیں پڑھتا، نانا نماز نہیں پڑھتا، تایا ابا نماز نہیں پڑھتا۔ تو پیدا ہوتے ہی مائیں چاہتی ہیں ہمارے بچوں کے کان میں وہ اذان دیں جو متقی پرہیزگار ہے۔ تو کسی امام صاحب کو بلائیں گے، خطیب کو بلائیں گے، اپنے شیخ کو بلائیں گے، پیر صاحب کو بلائیں گے کہ آپ ان کان میں اذان دیں گے۔ تو کتنے خوش نصیب امام حسین ہیں جن کے کان میں امام الانبیاء نے اذان دی۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، نانا دادا اگر بے نماز ہے کبھی سے اذان نہیں دلوانی چاہیے، کبھی نہیں اذان دلوانی چاہیے۔ کیوں؟ یہ بے نماز نانے دادے، ان کی اذان کا کیا اثر ہوگا اس پر؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد لا الہ الا اللہ، یہ کہتے ہیں نا، تو خود تو اس پر عمل نہیں کر رہا یہ نانا۔ ہاں اگر نانا دادا ماموں ابو تایا یہ نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، تو انہی کو اذان دینی چاہیے، انہی کو اذان دینی چاہیے، کیونکہ گھر والا اذان دے تو اس کا نظام انداز ہی اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان عطا فرمائی، پھر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے ان کو گٹی دی اپنی لعاب شریف کی، اور اپنی زبان شریف ان کے منہ میں رکھی اور وہ زبان چوسا کرتے تھے۔ اور کیسا وہ لعاب شریف ہے، سبحان اللہ! اگر کھارے پانی میں جاتا ہے تو پانی شہ سے میٹھا ہو جائے گا، اگر خالی کنویں میں لعاب شریف جاتا ہے تو پانی سے بھر جاتا ہے، اگر صحابی کے کٹے بازو کو لعاب شریف لگتا ہے تو بازو جڑ جاتا ہے، اور اگر حضرت قتادہ کی نکلی آنکھ کو لگ جاتا ہے تو آنکھ کو جڑ جاتی ہے، اور اگر کسی کے پھوڑے والے جسم کو لگتا ہے تو جسم کے پھوڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور امام بخاری صاحب صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ جب جابر بن عبداللہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرماتے ہیں اور 5 بندوں کو گزارش کرتے ہیں حضور لے آئیں اپنے ساتھ، اور آپ 1500 بندے لے جاتے ہیں، اور جناب جابر ان کی بیوی حیران ہوتی ہے اب کریں تو کیا کریں۔ بیوی سے جابر کہتے ہیں کہ 1500 بندے آ رہے ہیں، تو بیوی نے کہا تجھے کس نے کہا تھا 1500 لاؤ؟ تجھے کس نے کہا؟ کہا میں نے تو 5 ہی کہے تھے، پھر 1500 پھر کیوں آ رہے ہیں؟ یہ امام بخاری صاحب صحیح بخاری میں لکھتے ہیں 700 کا لکھتے ہیں، کوئی 300 کا لکھتے ہیں، 1400 کا بھی لکھتے ہیں۔ کیا شان ہے، سبحان، کہو سبحان۔ اتنے بندے، اور زوجہ پوچھتی ہیں تمہیں کس نے کہا اتنے بندے لاؤ؟ میں نے تو 5 ہی کہے تھے، پھر اتنے کیوں آ رہے ہیں؟ کہنے ان کو رسول پاک لا رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے پھر پریشان کیوں ہو؟ جتنوں کو ہم نے دعوت دی ہے ہم ان کے ذمہ دار ہیں، باقی کے نبی پاک ذمہ دار ہیں، جو لا رہے ہیں خود ہی ان کے ساتھ محبت پیار فرمائیں گے۔ ان کی بیوی نے کہا اگر وہ لا رہے ہیں تو ان کو پتہ تو ہے نا، کبھی پریشان نہیں ہونا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جابر ابھی ہنڈیاں چولہے سے نہیں اتارنی اور روٹی نہیں پکانی، ہنڈیاں میری طرف کرو اور آٹا میری طرف کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری شریف میں لکھتے ہیں سہیلہ بنت مسعود ان کی بیوی کا نام ہے، اور جابر رضی اللہ کے گھر کا واقعہ ہے، اور خندق کے دور کا واقعہ ہے، جب کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، تو پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ بسکا، آپ نے آٹے میں اور ہنڈیاں میں لعاب شریف ڈالا،
اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں آپ سے کچھ نہیں عرض کرتا. مجھے آپ فرمائیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ ہماری طرح تھے، اگر کوئی کہے وہ ہماری طرح تھے، تو پھر اس کو بھی جب اس کے گھر میں 3 کی بجائے 15 مہمان آ جائیں تو بیوی سے کہنا چاہیے کہ آؤ ہنڈیا ادھر لاؤ، آٹا لاؤ. یہ کیوں؟ حضور ہماری طرح تھے، انہوں نے بھی ہنڈیا میں لعاب ڈالا تھا، آٹے میں بھی ڈال دیتا ہوں. تو بیوی ڈوئی مارے گی سر پر اپنے شوہر کو، یہ انہوں نے بیڑا گرک ہو جائے، ہنڈی خراب کرنی. ہم ڈالیں لعاب تو ہنڈیاں خراب ہوتی ہے، اور سرکار کائنات سے لعاب سی ڈالیں تو یقین جانو امام بخاری فرماتے ہیں جناب انس نے کہا کہ 1500 بندے کھانا کھا گئے، اگر 1,00,000 بھی ہوتے کھانا کھاتے تو کھانا کبھی ختم نہ ہوتا. پڑھو بخاری شریف، ہم تو پڑھتے ککھ نہیں ہے. بخاری شریف میں 1 دائرہ 2 دائرے 4 دائرے لگا رکھے ہیں، 4 سے باہر نکلتے نہیں ہیں. جو دائرے پھنسو وہ کیا جانے بخاری کیا ہوتی، وہ کیا جانے. یقین جانو بخاری شریف پڑھیں تو سمجھ آتی ہے. یہی جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ امام بخاری لکھتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی مکروز شہید ہوئے میدان احد میں، اور قرض خواہ میری جان کھا گئے ہیں، میرے کھتے پڑ گئے ہیں، تو حضور آپ تشریف لائیے، آپ کو دیکھیں گے نرمی کریں گے میرے ساتھ. تو آپ شفیق و کریم آقا مولا علیہ السلام سے اس کے ساتھ چل پڑے. جب دیکھا قرض خواہوں نے تو قرض خواہوں نے اور مطالبہ تیز کر دیا. وہ لائے تھے نرمی کریں گے، جب آئے تو اور تیز ہو گئے. وہ تو اس لیے لائے تھے کہ دیکھ کے نرم ہو جائیں گے، اور وہ اس لیے تیز ہو گئے کہ اب آقا علیہ السلام آئیں گے سب کچھ مل جائے گا. اب جابر ہمارا قرضہ دو. آپ نے فرمایا یا جابر رضی اللہ عنہ کھجوریں کہاں ہیں؟ حضور یہ کھجوریں ہیں. فرمایا ان کو اکٹھا کرو ذرا. امام بخاری فرماتے ہیں جو کھجوروں کا بڑا ڈھیر تھا آپ نے اس ڈھیر کر لگائے. فطافا لفظ ہے، فطافا طواف کیا آپ نے کھجوروں کے ڈھیر کا، اوپر کپڑا رکھا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے. فرمایا جابر ترازو لاؤ، باٹ لاؤ، تول تول کے دیتے جاؤ. تو جناب جابر رضی اللہ عنہ نے لین لگا لی قرض خواہوں کی. فرمایا بوریاں رکھو، آج میرے آقا پاک فرما رہے ہیں آؤ تولتے ہیں. تولتے گئے دیتے گئے، تولتے گئے دیتے گئے. جناب جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم تمام میرے قرض خواہ بھگت گئے، کھجور ایک بھی کم نہیں. یہ ہے شان مصطفیٰ. یہ بھی بخاری شریف میں، یہ بھی بخاری شریف میں. پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. ہم لوگ پڑھتے نہیں بابا جی، ایسے لگتے رہتے ہیں. جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول پاک نے ایک گتھلی دی کھجوروں کی، وہ جا ابو ہریرہ کھا، موزے کا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھیلی دی، میں نے کھائی، میرے گھر والوں نے کھائی، مہمان آتا ان کو میں کھلاتا رہتا. سارے سرکار کائنات سے پردہ فرمایا. پھر جناب صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، میں کھجوریں کھاتا، گھر والے کھاتے، مہمانوں کھلاتے، کھاتے رہتے، کھجوریں کھلائی جاتی. جناب حضرت ابو بکر صدیق کا دور ختم ہوا، فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، فرمایا کھجوریں کھاتے رہے، کھجوریں کھاتے رہے، کھلاتے رہے. پھر عثمان غنی کا دور خلافت آیا، کھجوریں کھاتے رہے، کھلاتے رہے، فرمایا کبھی ختم ہی نہیں ہوئی. یہ آقا کی شان ہے بابا. ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں بعض لوگ. ان کی بات کا تو یہ سوچنا چاہیے. قرآن شریف پڑھو، قرآن مجید پڑھو میرے بزرگوں دوستوں. وہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھنا چاہیے. مینا کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ آئے، عرض کیا حضور ہم آپ سے بڑی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، آج آپ سے آسمان کی بات کرنی ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ 14 کا چاند چڑھا ہوا تھا، کہا اگر آج چاند توڑ کے دکھا دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میرے پلے تو ککھ نہیں، میں تمہارے جیسا بندہ ہوں، میرے پاس کیا ہے، یہ نہیں فرمایا. آپ نے اپنی اشارہ کیا، انگلی اٹھائی اور آپ نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آؤ نا کر کے دکھاؤ ٹکڑے.
میرے پیارے بھائیوں بات کا تو سوچنا چاہیے، جو ایسی بات کرتے ہیں وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ لعاب شریف کیا شان کا لعاب شریف ہے، واہ واہ! آپ نے وہ لعاب شریف امام حسین کے منہ میں ڈالا، وہ لعاب شریف امام حسن کے منہ میں ڈالا، اور وہ لعاب شریف ایسا لعاب شریف ہے کھانا نہیں ختم ہونے دیتا جی، آٹا نہیں ختم ہونے دیتا، کیسا لعاب شریف، واہ واہ! اور جب جناب امام حسین کے منہ میں جاتا ہے تو انوار تجلیات ختم ہونے نہیں دیتا، علوم کے خزانے ختم ہونے نہیں دیتا، سخاوت کے خزانے ختم نہیں ہونے دیتا۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گٹی دی، اپنا لعاب شریف ڈالا، زبان مبارک ڈالی، وہ چوسا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات! جب آپ کو اذان دی گئی، گٹی دی گئی، تو آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اب اس کے جو سر کے بال ہیں یہ اتروانے ہیں اور ان کا وزن کرنا ہے۔ کتنے ہیں؟ ان کے وزن کے برابر صدقہ کرنا ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا پھر ایسے کرنا ہے کہ عقیقہ کرنا ہے۔ عقیقہ یہ حدیث ہے جناب علی کرم اللہ وجہ کی، اور اس کو لکھتے ہیں امام حاکم المستدرک شریف میں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 197 میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں امرا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرا فاطمہ رضی اللہ عنہا فقال زینی شعر الحسین، اے بی بی فاطمہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بالوں کا وزن کرنا، وتصدقی بوزنہ فضہ، اور ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا، اور عقیقہ کرنا، آت القابلۃ رجل العقیقۃ، اور عقیقہ کرنے کے بعد بکرے کا کھر دائی کو بھی دے دینا۔ کہتے ہیں نا سری کھروڑے، کہتے ہیں کھل کسائی دی تے سری دائی دی، یہ پرانے لوگ ہمارے کہا کرتے تھے، ہے نا۔ یہ دیسی میں آتا ہے، یہ دیسی میں آتا ہے کہ کھروڑے جو ہے یہ دائی کو دے دینا، تو یہ اس طرح کر کے تقسیم کیے گئے۔ اور ان کا نام رکھا جناب علی کرم اللہ سے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا اس کا نام ہے حرب، وہ نہیں حرب نہیں، اس کا نام ہے حسین، اس کا نام ہے حسین۔ تو آپ نے نام بھی رکھا، اور پھر آپ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن اور میرا پیارا بیٹا حسین اور پیارا بیٹا محسن، 3 بیٹے تھے بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے۔ جو محسن تھے وہ چھوٹے فوت ہو گئے تھے، تو آپ نے فرمایا انی سمیتہم باسماء ولد ہارون شبر و شبیر و مبشر، فرمایا میں نے اپنے ان تینوں بیٹوں کے نام ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھے، شبر، شبیر اور مبشر، ان کے نام پر رکھے، اور ان کو آپ کیا فرماتے تھے؟ حسن، حسین اور محسن۔ اور یہ دونوں جو ہیں حدیثی میں الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، فرمایا حسن حسین یہ جنتیوں کے نام ہیں۔ اچھا، اب یہ امام حسین کی ولادت کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے ام الفضل، جو حارث کی بیٹی ہے، بنت حارث، فرماتی ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھا، یہ خواب جو ہے حضور کو بیان کرتی ہیں آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت حلما منکرا، میں نے بہت مکروہ خواب دیکھا ہے۔ آپ نے وما ہوا ام فضل، یہ وہ کون سا خواب ہے جو اتنا تو کہتی ہے خواب جو ہے وہ بڑا ڈراؤنا خواب ہے یا مکروہ خواب ہے یا وہ شدید، بڑا شدید خواب ہے، وہ کیا خواب ہے؟ عرض کیا حضور بڑا شدید خواب ہے، وہ بتاؤ تو صحیح نا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا کٹا ہے، کٹ کے میری گود میں آ گیا ہے، یہ میں نے خواب دیکھا ہے، یہ خواب دیکھا ہے۔ اور خواب تو آتے ہی آتے ہیں، قرآن پاک میں خوابوں کا ذکر آتا ہے جی۔ عزیز مصر کو خواب آیا تھا، اور
آپ کو شاید معلوم ہے، آپ نے پچھلے مہینے سنا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ جی آیا تھا، کیا آیا تھا؟ یہ خواب آیا تھا نا، کیا خواب آیا تھا؟ یا ابت، میں نے خواب دیکھا ہے۔ ابا جی کیا خواب دیکھا ہے؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، انہیں خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کرتے، اور ام فضل نے خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ٹکڑا کٹا ہے گوشت کا، اور فرماتی میری گود میں آ گیا ہے۔ تو حضور کی چچی ام فضل فرماتی ہے رسول پاک نے مجھے فرمایا رایت خیرہ، اے میری چچی تو نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، تلد فاطمہ تو انشاءاللہ غلامہ، انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ ایک لڑکے کو جنم دے گی، یکون فی ہجرے کے، وہ تیری گود میں آئے گا۔ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ تو ام فضل فرماتی ہے فولدت فاطمۃ الحسین، پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ امام حسین کو جنم دیا، فکان فی ہجری، پھر وہ میری گود میں آئے۔ اور وہ ام فضل فرماتی ہے کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے رسول پاک نے فرمایا ویسے ہی ہوا، اور آپ نے ان کی پیدائش پر فرما دیا امام حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اسی لیے آپ کی حدیث آپ نے سنی ہوگی حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جو مجھ سے محبت کرو گے وہ امام حسین سے محبت کرے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا امام حسین سے بغض رکھے گا، جو مجھ سے لڑے گا وہ امام حسین سے لڑے گا، جو امام حسین سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا، جو امام حسین کو مارے وہ مجھے مارے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں امام حسین سے۔ یہی ام فضل فرماتی ہے کہ ایک دن میں پیارے نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ام فضل ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ آپ کے اس بیٹے کو لوگ شہید کر دیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ابھی امام حسین گود میں تھے۔ اور میرے پیارے بزرگوں دوستو، یہ حدیث شریف ہے جو آپ نے بھی سنی ہے اور میں آپ کو سنائی ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ عرض کر رہی ہے حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ یہ حدیث مشکات شریف میں آتی ہے، حدیث شریف ہے 6180۔ امام بہقی نے کتاب لکھی دلائل نبوۃ شریف جلد نمبر 6 صفحہ 396، اور امام حاکم نے کتاب لکھی مستدرک شریف جلد نمبر 3 صفحہ 194 میں آتا ہے، اور فتح الباری شرح بخاری امام بخاری کی کتاب کی شرح ہے جلد نمبر 11 صفحہ 209 210 میں یہ حدیث شریف آتی ہے۔ مرقات المفاتیح یہ مشکات شریف کی شرح ہے، اس کی 11ویں جلد صفحہ 324 ہے کہ ام فضل فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور میں نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ اس کو لوگ شہید کر دیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ سے روایت ہے، فرماتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخبرنی جبریل ان بنی الحسین، جبرائیل علیہ السلام مجھے خبر دی ہے کہ یہ میرا بیٹا حسین یقتل بعدی بارض طف کی زمین میں میرے بعد شہید کیا جائے گا، وجعانی بہذی تربۃ، اور جبریل علیہ السلام میرے پاس جگہ مٹی بھی لے کر آئے۔ یہ امام طبرانی نے لکھا ہے، کنز الایمان میں حدیث شریف آتی ہے، مستدرک حاکم میں آتی ہے، مجموع الزوائد میں آتی ہے، ان کتابوں میں حدیث شریف آتی ہے۔ پھر جناب انس سے روایت کرتے ہیں، پھر سیدنا علی بن ابی طالب اس کو روایت کرتے ہیں، کئی احادیث ہیں۔ جناب حضرت ام فضل بیان کرتی ہیں، فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تانی بتربتی من تربتی ہمارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مٹی لائی گئی
اور وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی جو دکھائی گئی کہ یہ وہ مٹی ہے جہاں امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اتنی احادیث ہے کہ آپ کی شہادت کتنی وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا۔ اور حضرت انس بن حارث یہ صحابی ہیں، انہوں نے خود فرمایا سمیعت، میں نے سنا ہے، اپنے کانوں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے یقول، آپ نے امام حسین کی طرف اشارہ کیا اور کہا ان بنی ھذا، یہ میرا بیٹا یقتل بارض یقال لھا کربلا، اس زمین میں قتل کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں۔ جگہ کا نام بتایا، تف ارض بتائی، اور جناب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ تھے، اور آپ نے فرمایا ولدی ولدی الحسین، ولدی الحسین، میرا بیٹا حسین جو ہے، آقا کریم سے جناب علی کرم اللہ جو روایت کرتے یقتل بشاۃ الفرات بموضع یقال لہ کربلا، فرمایا میرا بیٹا امام حسین فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا جسے کربلا کہتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اس وقت ہو تو میرے امام حسین کی مدد کرے۔ آپ نے مدد کا فرمایا۔ دیکھو میرے پیارے دوستو، زندگی گزر جانی ہے، زندگی گزر جانی ہے، سب نے مر جانا، سب نے مر جانا، خزانہ اچھا لے کے جانا چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو برکت کے لیے اور دلوں کی تسکین کے لیے، سکون قلب کے لیے میں آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں۔ یہ حدیث شریف جو ہے اسے امام ترمذی نے لکھا ہے، جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ 217، حدیث نمبر 3769۔ مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 6165۔ المعجم الصغیر طبرانی جلد 1 صفحہ 199۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 12 صفحہ 98۔ تاریخ ابن عساکر جلد 4 صفحہ 319۔ مرقات المفاتیح جلد 11 صفحہ 315۔ ان تمام کتابوں میں حدیث شریف ہے۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک روز مجھے کوئی ضرورت تھی تو میں اپنے آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے چادر مبارک لپیٹی ہوئی تھی اور کچھ ابھار نظر آتا تھا۔ مجھے کچھ حاجت تھی، میں نے پیش کی، میری مراد پوری ہوئی، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ تو آپ نے فکشفہ، چادر کھولی، فیض الحسن والحسین، دیکھا ایک طرف امام حسن ہے ایک طرف امام حسین ہے، سینے سے لگا رکھے۔ کتنی عمر ہوگی؟ 15 سال ہوگی جب یہ 16 سال اٹھایا ہوا ہے۔ کتنی عمر ہوگی؟ بچے ہو گئے، کتنی عمر ہوگی؟ 6 سال۔ تو یہ چکے 6 سال میں کدی؟ وہ 6 سال تو چکتے کوئی نہیں، وہ تو کدی موقع بنے، ہر کوئی چکی نہیں رکھتے، سال 2 سال کے 3 سال پھر اٹھاتے ہیں۔ اور ان دونوں کا فرق جو تھا یہ حدیث شریف میں فرق موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ولد فاطمہ تو حسین بعد الحسن لسنت و عشرۃ اشہر، فرمایا کہ امام حسین کو امام حسن کے بعد بھی فاطمہ نے جنم دیا 1 سال 10 ماہ کے بعد۔ امام حسین 1 سال 10 ماہ چھوٹے تھے امام حسن سے، اتنے چھوٹے تھے۔ اور چھوٹوں کو گود میں اٹھاتے ہیں۔ اب یہ ہوں گے 2 سال کے یا سال کے، اور وہ کہ 2 سال 10 ماہ کے، یہ کہ 2 سال کے، وہ کہ 3 سال 10 ماہ کے، وہ کہ 3 سال کے، یہ کہ 4 ماہ 10 سال کے، 4 سال 10 ماہ کے، اتنے فرق ہوگا نا، اتنے چھوٹے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اسامہ حاذان وابنایا وابن ابنتی، فرمایا اے اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے۔
یہ آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ سے کہتے اللہم انی احبہما، یا اللہ میں دونوں سے محبت کرتا ہوں، فحبہما، اے میرے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، وحب من یحبہما، اور جو میرا امتی ان دونوں سے محبت کرے میرے مولا کریم تو میرے اس امتی سے محبت فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھ لو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فرمایا میں ان سے پیار کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی پیار فرما، اور جو میرا امتی سے پیار کرے میری امتی سے پیار فرمانا۔ اب جس سے حضور نے پیار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں پیار کرنا چاہیے، اس کے خلاف بولنا تو نہیں چاہیے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ ہے سیاستہ کی حدیث ہے۔ سیاستہ، سیاستہ سمجھتے ہو؟ نہیں، سیاستہ یہ 6 کتابیں ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں سیاستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، 6 کتابیں ہیں۔ ان میں ایک ہے ترمذی شریف، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217، حدیث نمبر ہے 3769۔ آقا کریم فرماتے ہیں علیہ السلام کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما، اور جو میرا امتی ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار فرما۔ تو پھر آپ کے خلاف بولنا چاہیے کہ آپ کی محبت بھی بولنا چاہیے؟ اب فیصلہ آپ کے پاس ہے کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ اس مولوی صاحب سے محبت کرتے ہیں جو امام حسین سے کے خلاف بولتا ہے، پھر فیصلہ آپ نے کر دیا کہ ہم حضور کے خلاف ہیں۔ اگر آپ اور میں امام حسین کی محبت میں بولتے ہیں، پھر فیصلہ ہو گیا کہ ہم رسول پاک سے محبت کرتے ہیں، آپ کے آل پاک سے محبت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو میرے دوستوں بزرگوں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، نماز میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جب فارغ ہونے لگتے ہیں تو بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ تو کیا یہ حال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو نہیں ٹھیک بات نا کہ نماز میں درود بھیجوں اور بعد میں ان کے خلاف بات کروں، یہ اچھی بات نہیں، یہ مومن ان کی پہچان نہیں ہے۔ مومن وہی ہوگا جو ان سے محبت کرے گا، اور مومن وہی ہوگا جو نماز پر درود بھیجے۔ یقین جانو، روزانہ پڑھتے ہیں نماز، دوسری پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ آل محمد ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث شریف میں آتے ہیں، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی اختیار سے اپنی ازواج کے ساتھ جو آپ کی اہل بیت ہیں، ان کو بھی، جناب علی کو بھی، جناب حضرت بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، اور امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کو، ان کو بھی شامل کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت۔ تو آپ ان کو اہل بیت میں شامل کیا ہے، تو وہاں اہل بیت ہے رسول پاک، اور آپ کی ساری اولاد امام حسن امام حسین سے، تو آپ نے ان سے محبت کا اظہار کیا۔ اچھا، میں اور آپ اپنے کسی دوست سے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں آپ سے محبت ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کسی سے کہتے ہیں مجھے آپ سے محبت ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جی یہ جواب دیتے ہیں۔ اب آپ سے اور میں اپنے آپ سے ہم سے پوچھتے ہیں، جب اللہ پاک کو حضور پاک نے عرض کیا ہے مولا میں ان سے محبت کا، تو بھی محبت فرما، تو اللہ نے کو جواب دیا نا، جواب تو آنا چاہیے نا، جواب تو آنا چاہیے نا۔ میں کہتے ہیں یا اللہ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، وہ جواب تو آنا چاہیے نا۔ ہم چونکہ آپس میں دیکھتے سنتے بولتے اس لیے آپس میں کہہ لیتے ہیں میں آپ سے محبت ہوں، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب اللہ ہمارے ساتھ باتیں تو نہیں نہ کرتا، جب وہ اس سے محبت کرے گا یہ کہ ہم سے محبت کرے گا، اور وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر کہ جو آپ نے اللہ کے حضور کہا یا اللہ میں سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما۔ اب دیکھو یہ محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے۔ ایک دن جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنی امی سے کہتے ہیں امی جان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آج میں جلدی جانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا کرو گے اتنی جلدی جا کے؟ ماں جی میں اپنی اور آپ کی بخشش کی دعا کراؤں گا۔ یہ لکھتے ہیں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ،
جلد 2 صفحہ 218 میں، حدیث نمبر 3781، مشکوٰۃ شریف میں حدیث نمبر 6171۔ جناب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، سلام عرض کیا، بیٹھ گیا، اور میں نے دعا کرانی تھی کہ حضور میری امی نے کہا ہے اور میں بھی یہ گزارش لے کر آیا ہوں کہ دعا فرمائے میں بخشا جاؤں، میری ماں بخشی جائے۔ ماں سے اجازت لے کر آئے کہ ماں جی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اسے پوچھا کیا کرو گے؟ امی جان آپ کی اور اپنی بخشش ادا کراؤں گا۔ چلے آئے، سلام عرض کیا، بیٹھ گئے اور دعا کہنا بھول گئے۔ مغرب کی نماز ہوئی، پھر عشاء کی نماز ہوئی، وہ بات کرنی بھول گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے آستان مبارک کی تو جانے لگے تو جناب حذیفہ کہتے ہوں حضور آگے جا رہے، کوئی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ نے میرے چلنے کی آواز سنی، فمن ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا حذیفہ، یہ حذیفہ ہے۔ جی یا رسول اللہ حذیفہ ہوں۔ ما حاجتک، تجھے کیا حاجت ہے میرے پیچھے چلا رہا ہے؟ میں چپ کھڑا رہا۔ کیوں جا رہے تھے پیچھے؟ دعا، کیا دعا کرانی تھی؟ یا اللہ میں بخشا جو میری ماں بخشی جائے۔ اب بولے نہیں ہیں، چپ کر کے کھڑے ہیں۔ میں حذیفہ بول لو نا، کیوں آ رہے ہو؟ کہتے میں چپ رہا۔ میں چپ رہا تو امام ترمذی لکھتے ہیں رسول پاک نے فرمایا غفر اللہ لک ولامک، حذیفہ اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے۔ کیا بات! دیکھو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ ڈاکٹروں کے پاس نہ لے کر جائے۔ بیمار ہوتے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہاں نہ لے کر کسی کو جائے۔ تندرست رہے اور باقاعدہ ہوش و حواس رہے، صاحب ایمان رہے اور دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے، تندرستی کے ساتھ جائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ویسے بیمار ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بیمار ہونے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیکوں کے درجے بلند ہوتے ہیں اور ہم جیسے گناہ گاروں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ایسے سانس آتا ہے تو وہ ٹوٹی لگاتا ہے، کانوں کو ٹوٹی لگاتا ہے، اسٹیتھوسکوپ، اور یہاں رکھتا ہے، آواز اس کے کان میں کی آواز آتی ہے، پھر دل پر رکھتا ہے، آواز آتی ہے نا۔ اچھا دیکھو ڈاکٹر کانوں میں وہ ٹوٹی لگاتا ہے جی، تو دل کی دھڑکن کی آواز ہے، اور جب سرکار دو عالم توجہ فرماتے ہیں تو دل کے خیالات سامنے آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس کے دل میں کیا بات ہے، دل میں کیا بات۔ یہ موبائل ہے نا، اس کے دل میں کیا ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے اس کے دل میں کیا ہے، ایسے کرو، اس کو ایسے کرو، ایسے کر کے تو پھر ایسے کرو، پھر ایسے کرو تو پھر بتا دے گا میرے اندر قرآن ہے۔ اچھا اور دیکھنا چاہتے ہیں جو اور دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ایسے کرو جی، پھر یہ آ جائے گا، واٹس ایپ آئے گا، پھر ایسے کرو پھر یہ جناب اس کے اندر دعائیں آ جائیں گی، اشتہارات آ جائیں گے، فوٹو آ جائیں گی، پھر اس کے اندر یہ آ جائے گا جو اس کے اندر نکلے گا نا باہر۔ اب اس کے دل کے اندر خیال تھا کہ میں دعا کراؤں، میں بخشا جاؤں، میری ماں بخشی جائے، تو آپ نے اپنی نگاہ کر کیا کہتے ہیں اس کو، کلک کیا، نگاہ سے دل کو کلک کیا تو دل کا خیال باہر آیا۔ خیال کیا تھا؟ میں بخشا جاؤں، میری ماں بخشی جائے۔ تو آپ نے فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے۔ جناب سرکار کائنات نے پھر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ یہ فرشتہ آ گیا ہے، اس نے اللہ سے کہا یا اللہ میں نے دنیا میں جانا ہے۔ رب نے پوچھا کیا کرے گا جا کے دنیا میں؟ کہا یا اللہ میں تیرے پیارے منہ پر درود بھیجوں گا جا کے۔ تو رب نے فرمایا پھر ایسے کرو، اپنا سلام کہنا، ہمارا کلام کہنا۔ یا اللہ تیرا کیا کلام کہنا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ایسے کہنا جا کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء الجنہ، اللہ کریم فرماتا ہے اے نبی علیہ السلام آپ کی شہزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی بیویوں کی سردار ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَ شَبَابِ الْجَنَّہ، آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں اس سے محبت کر دو، تو محبت فرما۔ تو رب نے کہا سونے ڈرڈی محبت کریں گے، سونے ڈرڈی محبت کریں گے، تسی فرمایا محبت کرو تو میں محبت بھی کراں گا، انہوں جنت جو ہے نا سردار بھی بنا دے۔
تو وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنت کے جوانوں کے جو سردار ہیں، جو ان کے خلاف بولتا ہے وہ نبی اللہ کے خلاف بولتا ہے، جو ان کے خلاف بولتے ہیں وہ اللہ کے خلاف بولتا ہے، جو ان کے خلاف بولتے ہیں وہ اسلام کے خلاف بولتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا کیا کام ہے؟ ان کی محبت میں بولنا۔ آج ہم ان سے محبت کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل جنت ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہم ان کے ساتھ جیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے، مجاہدانہ ہے جی، نمازی، پرہیزگار، متقی ہے جی، سخی، اوہ بڑے سخی تھے خدے، اوہ بڑے سخی، اتنے سخی تھے، کمال ہے خدے کا۔ ایک دن ایک سائل آپ کے پاس آیا، کہتا حضور اللہ کے لیے کچھ دو، تو میں ٹھہر جو۔ اتنے میں ایک اور آیا بندہ، کہتا حضور یہ نذرانہ لیجیے، تو اس میں کیا ہے؟ کہا 50,000 درہم ہے۔ 50,000 درہم نذرانہ، 50,000، کیا عقیدت ہے! کسی کی عیدت نہیں بیچا ہوگا نا؟ جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے وہ کوئی 10 روپے دے دیتا ہے، کوئی 100 روپیہ دے دیتا ہے، کوئی 500 دیتا ہے، کوئی 1000 دے دیتا ہے۔ وہ کیسا عقیدت مند تھا جس نے 50,000 پیش کیے۔ آپ نے وہ نذرانہ لیا اور وہ سائل سامنے کھڑا تھا، کہا معاف کرنا تجھے دیر ہو گئی، یہ سارے تو ہی لے جا۔ اتنے سخی تھے، اور سخیوں سے پیار کرنے والے قیامت کے ان کے ساتھ ہوں گے۔ امام حسین سے پیار کرنے والے، امام حسن سے پیار کرنے والے ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ان کی محبت اور پیار نصیب فرمائے، ان جیسی زندگی عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلے، اپنی زندگی کو سنوارے، اپنے بچوں کو سنوارے، بچوں کو سنوارے۔ اور جب انگور خریدنے جائیں، کھجوریں خریدنے جائیں، خوبانی اور آلو بارہ خریدنے جائیں، اور بچہ ساتھ ہو، وہ اٹھا کے خوبانی منہ میں ڈالے تو اس کو منع کر دیں، انگلی ڈال کے نکال دے منہ میں ڈال لیے، اور دکاندار سے معافی مانگے، کیوں؟ اجازت کے بغیر کھائی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، صدقے کی کھجوریں تھیں، ایک کھجور اٹھا کے امام حسین نے منہ میں ڈالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی ڈالی، انگلی ڈال کے منہ سے نکال دی، فرمایا حسین ہمارے لیے جائز نہیں صدقے کی کھجوریں۔ یہ تربیت ہے، ان کی والدہ کی تربیت، حضرت علی کی تربیت، اور کیا تربیت تھی کہ سرداد شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا لیکن جان قربان کر دی ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ ہمارے پیارے آقا مولا کے نواسے، ان سے اللہ تعالیٰ کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ۔